الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پاک علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔ اپنے امام پاک کے ظہور و سلامتی کے لیے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، سادات وزام کی بچھائی صفی ازا کائنات کا مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ مجلس پاک کا اہتمام انتظام کرنے میں، صفی ازا بچھانے میں جس مومن اور مومنہ نے دامے درمے سکھنے حصہ لیا، مالک سب کو اس کار خیر کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ مجھ میں جتنے مومنین و مومنات صفی ازا میں حاضر ہیں، ذکر پاک عزت کا واسطہ مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مالک مرحومین کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، انہیں حمایت اور شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ تمام مومنین و مومنات کی عزت، جان، مال، ایمان، اولاد کی حفاظت فرما۔ ماں بہن و بیٹی کے مالک عزت پردے محفوظ فرما۔ میرا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، حجت دوراں ولی العصر شہنشاہ معظم صفی ازا کے حقیقی وارث منتقم خون حسین علیہ السلام کے پاک ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے وارث حقیقی کی زیارت سے مشرف فرما۔ مولا کے منتظرین، زائرین اور ناصرین میں ہمارا شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر سادات و مومنین، میرا مالک آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ زیادہ لمبا نہیں پڑھنا، اگر زحمت نہ سمجھے تو دو قدم آگے تشریف لے آئیں تو بہت نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی آپ کی۔ کوشش کرو جو بندہ اٹھ سکتا ہے نا، کم از کم وہ ضرور اٹھے۔ جس کی کوئی مجبوری ہے میں اسے زحمت نہیں دینا چاہوں گا، جس کو اٹھنے کی طاقت مولا نے دی ہے وہ ضرور کوشش کرو مجلس پاک کی زینت بنو، دو قدم اٹھ کے آگے آ جائیں، ماحول خوبصورت ہو جائے۔ سارے شیعہ سنی صاحبان مل کے عبادت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے عبادت کیجیے۔ نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ، پھر عبادت کیجیے۔ نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پہ لعنت، لا تعداد درود و سلام بر عظمت محمد و اہل بیت محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد۔ بابا جی اجازت ہے جی، صبح سے مجلس پاک جاری، ساری
بہترین مولا کے ذاکرین اپنے انداز سے بہترین ذکر پاک تلاوت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ بابا جی، مالک آپ کا سایہ سلامت رہے۔ مختصر سی نوکری بابا جی، بہت توجہ چاہیے مجھے، ذاکرین کی ایک لمبی چوڑی۔ بسم اللہ لسٹ ہے۔ چاند محرم کا طلوع ہوتا ہے تو ہمارے نوجوانوں پہ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ تم دین کہاں سے لیتے ہو، تمہارا دین کہاں سے آیا، تم نے دین کہاں سے لیا، تم شیعان حیدر کرار الگ ہی نظر آتے ہو، تمہاری نماز الگ ہے، تمہارا روزہ لیٹ ہے، تمہارا سیاہ لباس، تمہارے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، نالین نہیں ہوتی، عجیب رسم و رواج ہے تمہارے۔ یہ تو بتاؤ تم دین بابا جی کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ آج کی ریاں بھائی، آج کی اس مجلس پاک میں میں طالب علم اس کیمرے کی موجودگی میں، انتہائی واجب الاحترام سادات کی موجودگی میں ماتمی نوجوانوں کی مقدس سماعتوں کو یہ جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دین کہاں سے لیتے ہیں۔ بیدار ہونا، تھوڑا تھوڑا بیدار ہونا، تھوڑا تھوڑا بیدار ہونا میرے ساتھ۔ لفظ ضائع جائے گا میں دکھی جاؤں گا۔ ہم دین کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ سورہ نحل میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم لا تعلمون ہو، اگر تم علم نہیں رکھتے، اگر تم جاہل ہو، اگر تم کچھ بھی نہیں جانتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان سے پوچھ لیا کرو جو سب کچھ جانتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا کہنا، آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے۔ مالک زندہ سلامت رکھے آپ کو، مالک آپ کو ہمیشہ بادشاہ رکھے۔ قرآن کی آیات بھی سنا کریں، اللہ فرما رہا ہے اگر تم لا علم ہو، جاہل ہو، کچھ بھی نہیں جانتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دین بتانے والے ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں۔ ایسا کرو اگر تم کچھ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لیا کرو جو سب کچھ جانتے ہیں۔ بارے لاہا وہ کون ہستیاں ہیں جو سب کچھ جانتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بات اور آسان کرتے ہیں۔ یہ لا تعلمون کیا ہے؟ پڑھے لکھے نوجوان توجہ فرمانا، بزرگوں کو سمجھ سنا رہا ہوں۔ یہ لا تعلمون کیا ہے؟ قرآن کی آیت پھر پڑھتا ہوں اور جی آپ کو ہدیہ۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جب تمہیں پیدا کیا تم لا تعلمون تھے۔ اللہ اکبر، اٹھے ہاں سلامت رہے۔ بابا جی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جب ہم نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے نکالا تم لا تعلمون تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم عالم بعد میں بنے، مفتی بعد میں بنے، علامہ بعد میں بنے، ڈاکٹر بعد میں بنے، انجینئر بعد میں بنے، سائنسدان بعد میں بنے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تم لا علم تھے، تم جاہل تھے، تم لا تعلمون تھے۔ اس کا مطلب ہے جو دنیا میں آتے ہی لا تعلمون ہو اس نے پوچھنا ہے، پھر پوچھنا ان سے ہے نا جو دنیا میں بعد میں آئے، عالم پہلے تھے۔ ہائے ہائے، ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری۔ بابا جی میں بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ میں نے آیت قرآن کی پڑھی ہے، جو دنیا میں آتے ہی جاہل ہو اس نے پوچھنا ہے۔ پوچھنا ان سے ہے عادل بھائی، پوچھنا ان سے ہے جو دنیا میں بعد میں آئے۔ میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں۔ بھیا جو دنیا میں بعد میں آئے عالم پہلے تھے۔ میں کچھ حیران دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہستیاں کون ہیں جو دنیا میں بعد میں آئے عالم پہلے تھے۔ بابا جی دعا چاہیے آپ کی، میں پھر ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ترتیب دیکھنا ذرا، الرحمن وہ رحمان ہے، اپنی صفت اللہ خود بیان کر رہا ہے۔ کس بات پہ اللہ نازا ہے؟ توجہ فرمانا ذرا، یہ کون سی بات ہے جس بات پہ اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے، اپنی بڑائی اپنی کبریائی خود بیان کر رہا ہے؟ وہ بات کون سی؟ اللہ فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ جس نے قرآن، لطف آدھے کا اگر توجہ فرما لیا، علم القرآن جس نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان پھر انسان کو خلق کیا۔ آئے ہائے، اللہ پر مجھے رہا سلامت ہے، اللہ فرما رہا ہے میں نے قرآن کا علم پہلے دیا، خلق بعد میں کیا۔
خلق الانسان چوتھے نمبر پہ آتا ہے علمہ البیان، پھر بولنے کی طاقت دی. خلق پہلے کیا، سوری علم پہلے دیا، خلق بعد میں کیا. علم پہلے عطا کیا، خلق بعد میں کیا. بارے رہا وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے تو نے عالم بنایا. میرے شیعہ سنی سارے بولے شیعہ نے حیدر کر رہا محمدی پور میں کھڑا ہوں، میں سادات کے نگرے میں کھڑا ہوں، جملہ ضائع کہ میں دکھی جاؤں گا. یہ لبا خدا اگر جملہ ضائع چل جائے گا میری محنت ساری رائے گاہ ہو جائے گی. بارے رہا بابا جی وہ کون سی ہستیاں ہیں جو دنیا میں بعد میں آئیں، عالم پہلے تھے. اب دنیا پہ سروے کر کے دیکھو اس کائنات کا سب سے بڑا عالم کون ہے. شیعہ سنی متفق کہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑا دنیا میں عالم کوئی نہیں، ان سے بڑا مفتی کوئی نہیں، ان سے بڑا علامہ کوئی نہیں. جب سارے متفق ہیں کہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے، پھر علماء سے پوچھنا کہ جو سب سے بڑا علامہ دنیا میں تشریف لائے، جو سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے نا، مکہ مدینہ میں زندگی گزری. جاؤ جا کے مکہ مدینہ کے بڑے بڑے مفتیوں سے جا کے پوچھو کہ رسول خدا جو اتنے بڑے عالم تھے مکے میں ان کا استاد کون تھا. بولو 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 جنہیں سمجھ آ رہا بابا جی دعا چاہیے مجھے. مکے میں ان کا استاد کون تھا، کس سے پڑھے، کس مدرسے میں پڑھے، کس عالم سے پڑھے، کس استاد سے پڑھے. انہوں نے کہا جی مکے میں تو نہ کسی اسکول میں پڑھے، نہ کسی مدرسے میں پڑھے، نہ کسی استاد سے پڑھے. آؤ سارے سادات و مومنین اکٹھے ہو کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے کہ آپ کہاں سے پڑھتے ہیں، آپ کہاں سے پڑھتے ہیں، کہاں سے پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ آپ مکہ کے کس سکول میں پڑھے تھے، مدینہ کے کس سکول میں پڑھے تھے. آواز رسالت ہے جعفر نقوی پریشان نہ ہو، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے پڑھنے والا نہیں پڑھانے والا بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، معلم بنا، میں نے فضائل میں چھوڑ دینا ہے، مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. جب یا رسول اللہ معلم ہیں، دنیا کو تعلیم دینے آئے ہیں، پڑھانے آئے ہیں، سارے کا سارا دین موضوع یاد ہے جناب کو، صاحبان علم سے لینا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین آپ سے لینا ہے. یا رسول اللہ جب آپ چلے جائیں گے پھر دین کس سے لیں. توجہ توجہ توجہ. یا رسول اللہ جب آپ چلے جائیں گے پھر ہم دین کس سے لیں گے. فرمایا پریشان نہ ہونا، اولنا محمد. آئے ہائے دعا چاہیے، دعا فرما دینا، دعا فرما دینا، دعا کر دینا. اور یہی میری نیاز ہے، یہی میری اجرت ہے، تھوڑی دعا ہو جائے آپ کی. یا رسول اللہ جب آپ چلے جائیں گے پھر ہم دین کس سے لیں گے. میں پریشان نہ ہو، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں. جیسا علم مجھ محمد کے پاس ہے، آئے ہائے، ویسا علم علی کے پاس ہے، ویسا ہی علم حسن حسین کے پاس ہے، ویسا ہی علم اللہ جلدی ضرور فرمائے میرے مالک کا اس کے پاس ہے. اچھا سارے کا سارا علم علی کے پاس بھی ہے. یہی جملہ عرض کر دوں، مسجد کوفہ ممبر مسجد کوفہ پہ مولا علی رسم تشریف فرما تھے. سرکار میں آؤ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، دنیا کا ہر علم میں علی جانتا ہوں. میں مختصر کر رہا ہوں، بندے سوالات کرتے رہے مولا جواب دیتے ہیں، اس سے جلدی نہیں ہو سکتی. بندے سوال کرتے رہے مولا جواب دے رہا. مولا میں جو بندہ جس زبان میں پوچھے گا ذات قسم اس کو اس کی زبان میں جواب دوں گا. بندے سوال کرتے رہے مولا جواب دیتے رہے، سوال پوچھتے رہے جواب لیتے رہے، سوال پوچھتے رہے جواب. میں بھولا نہیں، ہر بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں. سوال پوچھتے رہے جواب لیتے رہے. ہر بندے کا جواب مطمئن ہو کے مولا دیتے رہے، بندہ جواب سن کے مطمئن ہوتا تھا. شاہ جی ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، جال بھر کے کھڑا ہو گیا. کھڑا کے کہنے لگا اچھا یہ تو بتائیے یہ آپ سارا علم کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں. علی فرمایا حاذا لعاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول خدا کے لعاب کا اثر ہے. کہنے لگا اچھا پھر یہ پتا چلا کہ یا علی یہ کمال آپ کا تو نہیں نبی، یہ تو رسول کے لعاب کا اثر ہے نا، یہ تو رسول کے بولنے کا وہ بندہ جس کے دل میں علی کو محبت ہوگی. منافق کہنے لگا اچھا یا علی پھر سمجھ میں آ گئی یہ آپ کا تو کوئی کمال نہ ہوا، یہ تو رسول کے لعاب کا اثر ہوا. علی کے چہرے پہ جلال آیا، کائنات کے مشکل کشا دیکھ کے کہنے لگا بکواس بند کر، ابھی یہ رسول کا لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا. ہاتھ اونچے ہاتھ اونچے ہاتھ اونچے کر کے بولیے ہے میری.
कहा बकवास बंद कर, अभी रसूल का बोलो लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। ये तो लुआब का असर है, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब खूने मुस्तफा बोलेगा, जब खूने मुस्तफा बोलेगा, फिर कैसे कौन बर्दाश्त करेगा? मैंने इस पे बहस नहीं करने, बात लंबी हो जाएगी। आखिरी जुमला, जो इल्म रसूल का वही इल्म अली का। ये दुनिया में आके नहीं पढ़ते। अल्लाह करे मैं बात वाज़े कर सकूं, अल्लाह करे मैं बात मैसेज पहुंचा सकूं अपने मोहतरम सामीन तक। ये दुनिया में आके नहीं पढ़ते, ये पढ़ के आते हैं, पढ़ाने आते हैं। आखिरी जुमला, नौ इमाम अली नकी पाक अलैहिस्सलाम का दुनिया से इंतकाल हुआ। बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजा आले मोहम्मद। मौला का इंतकाल हो गया तो 10 इमाम मोहम्मद तकी पाक अलैहिस्सलाम करोड़ों दुरूद सलाम। बज़ाहिर बाबा जी 4, 5 या 6 साल बज़ाहिर उम्र मुबारक थी। ये जो सन तकरीबन 4, 5 या 6 साल इतना ही था। हाकिम वक्त ने भरपूर तवज्जो चाहिए मुझे। हाकिम वक्त ने अब्बासी बादशाह, बाबा जी अब्बासी बादशाह बज़ाहिर दुनिया की हमदर्दियां लेना चाहता है। तवज्जो कीजिएगा जरा, अगर मैं बात पहुंचा सका तो नतीजा लिख लाएगा। बज़ाहिर दुनिया की हमदर्दियां लेना चाहता है कि हम अहले बैत के बड़े मुहिब हैं। अंदर से दुश्मनी, अंदर से दुश्मनी अहले बैत के साथ। बज़ाहिर ये शो कराना चाहता है कि हमें अहले बैत से बड़ी अकीदत है, हमदर्दियां हैं। अच्छा, हुन एक तीर से वो 2 शिकार करना चाह रहा है। ये बादशाह वक्त उसने कहा ऐसा करते हैं कि ये अहले बैत अतहार का चश्मा चिराग छोटी उम्र में यतीम हो गया, ऐसा करते हैं इसकी कफालत की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तवज्जो रखिएगा जरा, बात सर से गुजर जाए। इसकी कफालत की जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसकी अपनी मर्जी से तालीम और तरबियत का इंतजाम खुद करते हैं, इसको पढ़ाते हम खुद हैं, तालीम अपनी मर्जी की दिलवाते हैं। एक तो दुनिया की नजर में तासुर ये जाएगा कि बादशाह ने बड़ी मेहरबानी, बड़ी शफकत की, अहले बैत के साथ बड़ी हमदर्दियां। दूसरा फायदा ये होगा कि इस शहजादे को हम अपना सबक पढ़ाएंगे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। इसने बहुत बड़े बड़े उलमा को इकट्ठा किया, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट, खत्म, इतने पढ़ना था मुझे। उलमा को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उनमें से फिर सबसे बड़े आलम को चुना, सबसे बड़े जुनैदी नाम था उसको चुन के कहा जुनैदी ड्यूटी तेरी ये है कि इस बच्चे को तूने पढ़ाना है, इसको तूने पढ़ाना है, जो चाहेगा तुझे उजरत दी जाएगी, तेरी मर्जी के मुताबिक तुझे उजरत मिलेगी, मुंह मांगा इनाम मिलेगा, जितनी तनख्वाह तू कहेगा मिलेगी, जो इनामात तू मांगेगा देंगे। उसका ड्यूटी बस इतनी है कि इस बच्चे को तूने तालीम देनी है। इस आलम ने कहा ठीक है। पहले दिन गया ये मौलवी मौला के पास, बच्चा इमाम चाहे शाजी माँ की गोद में हो, इमाम इमाम होता है। ये गया पाक इमाम के पास, जाके चुप करके बैठा रहा। कुछ मिनट गुजर गए, उठ के वापस आ गया। अगले दिन फिर गया, मौलवी फिर जाके खामोश बैठा रहा, उठ के वापस आ गया। तीसरे दिन फिर गया, बोलने की जरूरत नहीं हुई। बोलना बोलना अली वाले तो बोले ना, अली वाले तो बोले ना मेरे साथ, बोलने की बाबा जी जरूरत नहीं हुई। अगले दिन फिर गया, फिर बैठा रहा, बोलने की जरूरत। महीना गुजर गया। महीने के बाद बादशाह ने पूछा, हाँ क्या बना जो ड्यूटी लगाई थी, बच्चे को पढ़ाया? देखी कहना खबरदार उसे बच्चा ना कहना, ओए खबरदार उसे बच्चा, मैं डीजे पे आ गया भैया, खबरदार उसे बच्चा ना कहना। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा वो बहुत बड़ा आलिम है, वो बहुत बड़ा आलिम है। बादशाह कहने लगा मैं तुझे बहुत बड़ा अल्लामा समझ के मैंने तुझे भेजा था, तू उस बच्चे से मुतासिर हो गया है। जब कहा ना उस बच्चे से ये खड़ा होकर कहना खबरदार आप मेरे सामने उसे बच्चा ना कहना। उसने कहा राज क्या है, वजह क्या है? उसका बादशाह समझ महीना हो गया मैं उसके पास जा रहा हूँ, जब मैं कोई बात शुरू करता हूँ शुरू मैं करता हूँ। आए हाय, उठे हाथ सलामत रहे, उठे हाथ सलामत रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहम्मदपुर का सरदार जिंदा सलामत है। इसने कहा बात शुरू मैं करता हूँ, मुकम्मल वो करता है, बात का आगाज मैं करता हूँ, तकमील उसकी जुबान से होती है। इल्म की मैं गिरा खोलता हूँ, वो गहराइयों तक जाता है बच्चा। एक दिन मैं हैरान होके बच्चे के कदमों में गिर के मैंने कहा
اے شہزادے مجھے بتا تو صحیح تو کہاں سے پڑھتا ہے, تو علم کہاں سے لیتا ہے. آخری بندے تک ہاتھ نیچے رہ گیا, دکھی جاؤں گا. پاک سید آپ کو دعا دے, اگر اس جملے پہ ہر بندہ بولے گا میرے ساتھ میں مطمئن ہو جاؤں گا, خیر آپ کے مال کے نام پہ راضی ہو جائے. اس مولوی نے کہا, میں نے ایک امام سے پوچھا اے شہزادے بتا تو صحیح تو علم کہاں سے لیتا ہے, تو کہاں سے پڑھ کے آتا ہے. بچے نے شہزادے نے مجھے دیکھ کے کہا جاہل نہ بن, ہم دنیا میں پڑھنے نہیں آتے پڑھانے آتے ہیں. ہم تو سارے ہاتھ سے کر بولو حیدری علی علیہ السلام ادرکنے فی سبیل اللہ. ہم دنیا میں پڑھنے نہیں آتے, ہم پڑھانے آتے ہیں. ہم علم حاصل کرنے نہیں آتے, ہم تو علم دینے آتے ہیں. آؤ ہم سے پوچھو دین کیا ہے. اگر دنیا دین کے وارثوں کو سمجھ جاتی, محمد کی بیٹیاں جنگلوں میں نہ روتی. اگر دنیا مصطفیٰ کی اہل بیت کی عزت و عظمت سمجھ جاتی, خدا کی قسم مصطفیٰ کی بیٹیاں جنگلوں اور بازاروں میں نہ روتی. افسوس اس بات کا ہے کہ آل محمد کی عزت و عظمت کو لوگوں نے سمجھے ہی نہیں ہے, پہچانا ہی نہیں ہے. بندے پھر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ شیعہ روتے کیوں ہیں, یہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ اہل سنت دوستوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کا قصور نہیں, آپ کو بتایا ہی نہیں گیا, آپ کو بتایا ہی نہیں گیا کہ آل محمد پہ ظلم کتنے ہوئے. اور مارا بھی یہودیوں اور عیسائیوں کافروں نے نہیں, مسلمانوں نے مارا ہے. اتنا مارا ہے, اتنا مارا ہے. شاہ جی دل دکھے, مجھے معاف کر دینا, میرا دل کانپ رہا ہے, زبان کانپ رہی ہے, میں سادات کی موجودگی میں کیسے غربت سیدہ پڑھوں. اتنا مارا ہے جب مدینے سے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام کا ایک موڑ ایسا تھا. امام علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ ایسے موڑ پہ ہم پہنچے پتھروں کی برسات میں, میری مائیں بھی زخمی تھی, میری پھوپھیاں بھی زخمی تھی. اتنا زخمی تھی کہ میں پھوپھی کو نہیں پہچان سکتا تھا. میری پھوپھی اپنی بہن کو نہیں پہچان پاتی تھی. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے. ابھی میں کہتے ہیں, ہم سے بھی پوچھتے ہیں یہ آپ روتے کیوں ہیں. حسین سردار جب اپنے نانا کی قبر سن کے, بس ایک جملہ یہ پہ سن لو, میں اجازت لے رہا. نانا کی قبر سن کے حسین گھر آئے. حسین کی آنکھوں میں آنسو اس بہن نے دیکھ لیے جو بھائی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے پوچھا, ہے حسین میں زینب بھی زندہ ہوں اور تیری آنکھ میں آنسو. حسین سچ بتا, حسین کیوں روئے, حسین کیوں روئے. حسین نہ رو, حسین نہ رو, حسین اپنے رونے کی مجھے وجہ بتا. اتنا کہنا تھا. حسین سردار دیکھ کے فرمانے لگے, زینب بہن مشکل وقت میں مرے ہوئے بھائی بڑے یاد آتے ہیں. آج مجھ پہ مشکل وقت ہے, آج مجھے میرا حسن بڑا یاد آ رہا ہے. دین اسلام بچانا ہے, آج کاش میرا حسن میرے ساتھ ہوتا. محاذ دو ہے, ایک کربلا ایک شام. حسن میرے ساتھ ہوتا, ایک بھائی کربلا رہ جاتا, دوسرا شام چلا جاتا. ایک کربلا کو فتح کر لیتا, دوسرا شام کو فتح کر لیتا. افسوس اس بات کا ہے محاذ دو ہیں, میں حسین اکیلا ہوں. اتنا کہنا تھا, بھائی کا منہ چوم کے میں دارین قربان کر دوں, میں بہنوں کے دوپٹے نثار کر دوں. یا سیدہ آپ کی نالے پاک میں بھائی کا منہ چوم کے سیدو علی کی بیٹی کہتے, حسین تو نہ رو, حسین تیرا حسن بھی میں ہوں, حسین تیرا بابا بھی میں ہوں, حسین تیری ماں بھی میں ہوں, حسین تو نہ رو. رونے والی شکل بنا لے نازا, سیدہ آپ کو دعا دے کے ہے. حکومت سیدہ زینب پڑھنا چاہتا ہوں. علی کی بیٹی تڑپ کے کہتے, حسین تو نہ رو, تیرا حسن بھیا بھی میں ہوں, تیرا بابا علی بھی میں ہوں, تیری ماں زہرا بھی میں ہوں. حسین تو نہ رو, اپنی مشکل بتا. حسین میں مشکل یہ ہے, میں حسین اکیلا ہوں. محاذ دو ہے, ایک کربلا ایک شام. روتا اس لیے ہوں, اگر کربلا جاؤ شام فتح نہیں ہوتی, اگر شام چلا جاؤ کربلا کون فتح کرے. اتنا کہنا تھا. علی کی بیٹی تڑپ کے کہتے, حسین تو نہ رو, میں مشکل کشا کی بیٹی ایسا کر, مجھے یہ بتا دونوں میں سے مشکل محاذ کون سا ہے. حسین میں کربلا آسان ہے اور شام مشکل ہے. سید و دل دکھ سے مجھے معاف کر دینا. جب شام کا نام آیا نا, علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی, میں نے سنا ہے اور کربلا آسان ہے, شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں. حسین تو میری ماں کا شریف مزاج بیٹا ہے, نفیس مزاج بیٹا ہے, اور کربلا تو سنبھال لے, اور شام جانے تیری زینب جانے, اور شام جانے شام کے بازار. آزاداران امام مظلوم نے کربلا آخری جملہ. حسین مطمئن ہو کے بہن کے ہاتھ چومے, کہا بہن تیرا شکریہ, زیادہ زحمت نہیں, بس آنسو ہو گئے, میرے حصے کے لیے کری. آخری جملہ, زیادہ سے 1 منٹ بس, دیکھنے میں اجازت, یہ کافی تعداد میں تشریف فرما.
حسین فرمایا بہن تیرا مشکور ہوں، تیری میری مشکل آسان کر دی۔ زینب بہن ایک مشکل اور ہے، جب کہا نا ایک مشکل اور ہے، علی کی بیٹی دیکھ ماتی بابا جی علی کی بیٹی دیکھے تھے حسین تو پریشان نہ ہو، میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں، حسین میں شریکت الحسین ہونا، حسین تو نہ رو، اپنی دوسری مشکل بتا۔ حسین میں زینب بہن دوسری مشکل یہ ہے، محاذ تو تقسیم ہو گئی، کیا کرے فوج ایک ہے، فوج ایک ہے، میں لے کے کربلا جاؤں یا میں لے کے شام جاؤں؟ اگر میں لے کے کربلا جاؤں شام میں کون سی فوج ہے؟ اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی بھیا کا منہ چوم کے کہتے حسین تو نہ رو، ایسا کر فوج بھی میں زینب سے تقسیم کر دیتی ہوں، عباس ایسے کر، حسین ایسے کر، عباس تو لے لے، عباس تو لے لے، رقیہ مجھے دے دے، اکبر تو لے لے، کبرا مجھے دے دے، مر جاؤ میں قاسم تو لے لے، اور فرما مجھے دے دے، اصغر تو لے لے، اور سکینہ مجھے دے دے، موت آ جائے مجھے، اتنا کہنا تھا۔ علی کی بیٹی ترکی کہتے حسین مرد سارے تو لے لے، مستورات ساری مجھے دے دے، حسین ایک مہربانی کر، مرد سارے تو رکھ لے، بس ایک سجاد مجھے دے دے، اور میں زینب وعدہ کرتی ہوں، اور کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے شام، اور پتھروں کی برسات میں، اور میں تیرے سجاد کو اور بچا کے واپس مدینے۔ آزاداران امام مظلوم کربلا، شام کے بازار میں اتنی بارش ہوئی ہے نا پتھروں کی، 6 مہینے کے بعد یمن کا ایک تاجر آیا ہے، وہ دیکھ کے کہتا ہے شامی کے لوگ چھتوں پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اتنا خون دیواروں پہ، ایک دکاندار باہر آیا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے زبان بند کر، جانور چھتوں پہ ذبح نہیں کرتے۔ آج سے 6 ماہ پہلے ایک غریب کی بہنیں یہاں سے گزری ہے، اور شامیوں نے اتنے پتھر مارے، ان غریب سیدزادیوں کا خون، اور شام کی دیواریں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔